صبح کے تخت نشیں شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں رینجرز کے ہاتھوں ایک لنگڑے کو شفایاب ہوتے دیکھا۔ کل میں اور میرے کچھ ساتھی ایک ترنول محفل میں جا رہے تھے، ختم بخاری کی محفل تھی، تو ہم یہاں سے گئے تو راستے میں ٹریفک بہت جام تھا، تو ہمیں پہلے سمجھ نہ آیا کہ ٹریفک کیوں جام ہے۔ جب ہم تھوڑا سا آگے گئے تو آگے ہم نے منظر دیکھا کہ قوم یوتھ بمثل قوم لوط، بیکاز دیر از نو ڈفرینس بٹوین قوم لوط اینڈ قوم یوتھ۔ انہوں نے کافی ہنگامہ مچایا ہوا تھا، ٹائر جلا رہے تھے، اس کے ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے، ٹریفک جام تھی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی ٹریفکس کے کہاں سے گاڑی آ رہی ہے، کہاں سے جانا ہے، کیا راستہ ہے، عوام اور سب کچھ۔ اوپر سے پولیس والوں کا بھی اپنا ہی ایک جو ان کی ڈیوٹی ہے، شیلنگ پھینک رہے تھے۔ اور وہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا یہ شیلنگ کا کہ ہم جیسے ہی انٹر ہوئے تو میری آنکھیں جلنے لگی، میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں نے اپنی ہی ٹوپی سے اپنے آنسو صاف کرنا شروع کیے۔ اچانک ہی ایک شیل ہمارے بائک کے پاس آ کے گرا اور اس کا جو دھواں آنکھوں میں پڑا، میری تو آنکھیں بند ہو گئی۔ اچانک مجھے تو کچھ نظر نہ آئے، تو یہ تو میرے دوست سما بائک کا اللہ بھلا کرے، انہوں نے بائک کو آگے کیا اور اسی جو اس کے شیل کے دھوئیں میں چلے آگے۔ تو آگے گئے تو ایک پٹھان کے ہاتھ میں ڈنڈا اٹھایا ہوا تھا، تو وہ ایک دم مارنے لگا۔ تو ہم نے سے کہا بھائی کیا ہو گیا ہے، ہمیں راستہ دے، ہم نے جانا ہے محفل میں جانا ہے۔ تو اس نے ہمیں راستہ دیا، ہم آگے گئے، پھر ہم آگے جا ہی نہیں پائے کیونکہ آگے آگ جلائی ہوئی ہے، شیلنگ ہو رہی ہے، عوام کا افراتفری قیامت برپا ہوئی ہوئی ہے۔ پھر ہم بیچ بیچ کے راستے سے، سما بھائی کو تھوڑا راستہ یاد تھا تو ہم واپس گھر آئے، محفل پہ نہیں پہنچ سکے۔ تو یہ کیا تھا؟ وہ سب ہمارے دوست کی، وہ سب ہمارے ساتھ تھے، ان کی ایک جوتی بھی ادھر رہ گئی، وہ ایک جوتی اٹھا کے لے گیا۔ تو کیا ہے یہ؟ اب ان کو حقوق العباد نہیں یاد آ رہے، اب ان کو دہشت گردی نہیں یاد آ رہی۔ یہ پاکستان ہے، پاکستان کو انہوں نے اپنے باپ کی مالکیت سمجھا ہوا ہے۔ اب ان کو وہ نہیں یاد آ رہا کہ کوئی ایمبولینس آ جائے گی، کوئی مریض ہوگا، وہاں جو اتنے لوگ تھے ان میں سے کسی کو شاید جلدی گھر جانا پڑے، کسی کے کوئی گھر والے بیمار ہوں، کسی کو کوئی ایمرجنسی ہو، کسی کو جانے کا راستہ نہیں دے رہے تھے۔ یہ کیا تھا؟ ایک لیڈر کے لیے انہوں نے اس کو اپنا ایک لیڈر تو جانا، ایک جانا لیڈر، اور اس کے احکامات بھی مانے، جو اس نے کہا انہوں نے ویسا ہی کیا۔ لیکن انہوں نے اللہ کو بھی ایک جانا، لیکن اللہ کے احکامات کو نہیں جانا، کیونکہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ حقوق العباد میں معاف نہیں کروں گا۔ اور اب ان کو دہشت گردی نہیں یاد آ رہی، کیوں؟ کیونکہ ان کا لیڈر اب پھنس چکا ہے۔ مقافات عمل ہے یہ، وہ ایک بابا جی ویل چیئر والوں نے کہا تھا، یہ بدوائیں دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ مقافات عمل ہوگا، تو آج دیکھیں یہ ہو رہا ہے۔ اب ان کو برداشت کرنا چاہیے، اب ان کو برداشت کرنی چاہیے۔ جب انہوں نے ان کے جو لیڈر کا حکومت چل رہی تھی ان کے لیڈر کی، تو اس ٹائم انہوں نے کافی ایک مذہبی جماعت میں انہوں نے کافی اتیاچار، اور آپ کو پتہ ہے جو بھی معاملات سوشل میڈیا پہ آئے تھے، شیلنگ کی گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے کروائی تھی، تیزاب پھینکے گئے تھے، ڈنڈوں سے مارا گیا تھا، شہید کر دیے گئے تھے، علماء پہ انہوں نے FIR درج کرائی تھی۔ تو اس ٹائم تو یہ یوتھی کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، یہ گاڑیاں جلا رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ٹائر جلاتے ہوئے، انہیں آگے جلاتے ہوئے، انہوں نے لوگوں کو راستہ جانا، انہوں نے ایک درخت لگا ہوا تھا، درخت توڑ دیا سارا، انہوں نے لکڑیاں انہوں نے ہاتھوں میں اٹھائیں گے مارنے کے لیے۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بہت برا ہوا۔ تو جو کچھ بھی عمران خان صاحب نے کیا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور جو ان کے حق میں ہوگا وہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یوتھیوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ لوگوں کی جوتیاں اٹھا کے لے جائیں، یا ان کو ان کے مقصد سے روک دیا جائے، ان کے کاموں سے روک دیا جائے۔ تو یہ بہت برا ہوا۔ اللہ پاک صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ پاک صاحب کی خیر فرمائے۔